مزيده، وشكر له على فضائله السابغة العامة العديدة، وعلى فضائله التامة القديمة والجديدة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي اجتباه وكمله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وشيعته وأنصاره وتابعيه وأحزابه الذين أوضحوا سبل الهداية لمن أراد أن يسلكها، وأظهروا كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها. أما بعد، فأخبرنا المحدث الجليل الفقيه النبيل زين الفقهاء والمحدثين العلامة المفتي خليل أحمد بن المتكلم الأوحد والفقيه الأمجد الشيخ غلام أحمد قدس الله سره الأقدس، أبقاه الله رمزا حيا للإسلام ولخدمة سنة خير الأنام، عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. عن المحدث المسند العلامة السيد محمد بن السيد علوي بن السيد عباس المالكي الحسني، عن العلامة أحمد بن الملا صالح السويدي البغدادي الشافعي، عن نادرة المتأخرين الحافظ السيد محمد مرتضى الزبيدي الحسيني الحنفي، عن المعمر محمد بن سنة الفلاني، عن الشيخ أحمد بن العجل اليمني، عن القطب النهروالي، عن أبي الفتوح الطاووسي، عن المعمر بابا يوسف الهروي الذي يقال إنه عاش 300 سنة، عن محمد بن شاذ بخت الفارسي الفرغاني، عن يحيى بن شاهان الختلاني، عن محمد بن يوسف الفربري، عن الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، متعنا الله بفيوضه وفيوض مشايخنا، وأفاض علينا من بركاتهم، وسلك بنا مسالك كراماتهم. أخبرنا زين الفقهاء المفتي خليل أحمد أمير الجامعة النظامية أكرمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخه، عن شيخه زبدة الفقهاء والمحدثين المفتي محمد رحيم الدين شيخ الجامعة النظامية، والمفتي بالصدارة العالية للدولة الآسفية سابقا، كما أجازه شيخه عمدة الفقهاء والمحدثين المفتي سيد محمود كان الله له شيخ الجامعة النظامية والخطيب بجامع مكة الأسبق، حسب ما أجازه شيخه وقدوته شيخ الإسلام صدر الصدور ومعين المهام للدولة الآسفية، ومؤسس الجامعة النظامية، وحيد عصره وفريد دهره، العارف بالله العلامة الحافظ مولانا محمد أنوار الله نور الله مرقده وبرد مضجعه، عن شيخه ووالده علامة دهره الحافظ محمد شجاع الدين أعلى الله بفضله درجاته في أعلى عليين، وهو عن شيخه وجده ومسند عصره وفرد زمانه مولانا الحافظ محمد رفيع الدين القندهاري أدام الله بركاته وفيوضه عبر الأيام والدهور على كل غاد وساري، كما أخذ ذلك عن شيخه وقدوته رئيس المحدثين المتأخرين محمد بن عبد الله المغربي المدني في المدينة المنورة، وهو عن مشايخه الأجلاء، فمن أجلهم العالم العلامة الحبر الفهامة سيدي وبركتي مولانا الشيخ محمد الدقاق المغربي المالكي، أعاد الله علينا من بركاته وأسكنه بحبوحة جنانه، حسب ما أجازه بذلك كله شيخه الإمام حسنة الليالي والأيام أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد بن المسنابي رحمة الله عليه، عن شيخه شيخ الحديث بالقطر المغربي
المغربي أبي محمد سيدي عبد القادر الفاسي عن شيخه الإمام أبي زيد سيد عبد الرحمن الفاسي الكبير عن الإمام النضار أبي عبد الله سيدي محمد بن القاسم القصار عن سيدي أبي النعيم رضوان بن عبد الله الجنبي عن الإمامين الجليلين سيدي عبد الرحمن سقين وسيدي محمد بن الغازي كلاهما عن القلقشندي وشيخ الإسلام القاضي زكريا وحدثني شيخنا العلامة الشيخ الشريف الإدريسي عن عبد الله بن سالم رحمهم الله تعالى قال عبد الله بن سالم بن محمد بن عيسى البصري منشأ والمكي مولدا وإقامة وإفادة الشافعي مذهبا أخذت صحيح البخاري عن شيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن علاء الدين البابلي القاهري من أوله إلى قوله ببادره وإجازة لسائره في سنة 70 وألف بقراءة الشيخ عيسى المغربي عام مجاورته بمكة المشرفة عليه لكونه ضريرا عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوري سماعا عليه لبعضه وإجازة لسائره قال قرأته جميعا على المسند النجم الغيطي محمد بن أحمد بن علي بقراءته لجميعه على شيخ الإسلام القاضي زكريا بقراءته لجميعه على شيخ السند أبي الفضل أحمد بن حجر الأسقلاني بسماعه لجميعه على الأستاذ السراج إبراهيم بن أحمد التنوخي بسماعه لجميعه على أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار بسماعه لجميعه على السراج الحسين بن المبارك الزبيدي الحنبلي سماعا قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموه السرخسي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري قال أخبرنا أمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء. اصطلاحات تو بہت ہیں لیکن آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امام شریف کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. یہ فرق ہمارے بزرگوں نے پہلے سے بتایا کہ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے، اور جو ہے یہ دونوں میں فرق مطلوع اور غیر مطلوع کا فرمایا گیا. اس کے ساتھ آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا کہ ابھی مولانا سید صغیر احمد صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 بڑی کتابوں کو نازل فرمایا اور 100 صحائف کو. دوسری روایت میں کچھ اور بھی ہے، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں لیا، حالانکہ وہ بھی کلام الہی ہے. توریت ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا جو بھی ہو، وہ سب صحائف ہوں، وہ سب کلام الہی ہے، لیکن کلام الہی ہونے کے باوجود بھی ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا.
پھر کس کا ذمہ لیا؟ تو قرآن مجید جو اللہ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام پر نازل فرمایا، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اب اس کی حکمتیں بہت ہیں، حکمتوں میں جو ہے تفصیلات پہ تو نہیں جانا ہے، لیکن اس کی ایک حکمت جو بتلائی گئی وہ یہ کہ سابقہ انبیاء پر جو کتابیں آئیں ان کے بعد بھی انبیاء کا سلسلہ جاری تھا۔ تو اگر سابقہ کتابوں میں تحریف، تبدیل اور جو کچھ بھی بگاڑ فساد لوگوں نے لایا ہے، اس کی اصلاح آنے والے نبی کے ذریعے ہو سکتی تھی۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حضور پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، نبوت آپ پر ختم کر دی گئی۔ اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آئیں گے، ضرور لائیں گے تشریف، لیکن آپ جو ہے اپنی شریعت پہ عمل نہیں فرمائیں گے، حضور پاک علیہ السلام کی شریعت پہ عمل فرمائیں۔ تو بتلایا گیا کہ یہ ہمارے حضور پاک علیہ السلام کی عظمت کو بتلاتا ہے یہ واقعہ کہ دیگر انبیاء اپنی اپنی امت کے لیے مقتدا رہے اور ان کی امتیں ان کی اقتدا کرتی رہی، لیکن ہمارے حضور پاک علیہ السلام کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء بھی آپ کی اقتدا فرماتے ہیں۔ اب جس کی مثال جو ہے آپ واقعہ معراج میں جماعت کی نماز کی امامت کے ذریعے جو بتلایا گیا وہ بھی ہے، اور یہاں جو بتلایا جا رہا ہے وہ احکام شریعت میں بھی ہے۔ نماز کی حد تک ہی آپ کی اقتدا نہیں ہے، بلکہ احکام شریعت میں بھی آپ کی اقتدا ہے۔ اب اس کی وجہ سے یہ بتلایا گیا کہ اگر یہ حفاظت نہ کی جاتی اللہ کی جانب سے تو جیسا دشمنوں نے، مفسدوں نے دیگر کتابوں میں تحریف کی ہے، ہو سکتا تھا کہ قرآن مجید میں بھی کچھ تحریف ہو جائے، لیکن جس کی حفاظت خدا لے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی تبدیلی لا نہیں سکتا۔ اب یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ جمع قرآن کا معاملہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ہوا، تو اب اس سے جو ہے جمع قرآن کا کام مکمل ہو گیا۔ اب اس میں بھی مفسدین فساد لانے کی کوشش کرتے رہے قرآن کے بارے میں بھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ اس امت کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی، اس امت پہ اللہ نے ایسا فضل فرمایا کہ قرآن مجید کے جتنے بھی تفصیلات ہو سکتے ہیں کہ کہاں زبر ہے، کہاں زیر ہے، کہاں مد ہے، کہاں جو ہے فلاں ہے، یہ سارے چیزوں کو اس امت نے جمع کیا، محفوظ کر دیا۔ اور اس کے قراءات کی کتنی وجوہات ہیں، سبع قراءات، عشرہ قراءات، قراءت مفردہ، ان سب کو محفوظ کیا، اور آج تک اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ تو اب جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس بات کی اشارہ کر رہے ہیں کہ میری یہ کتاب بھی وحی سے تعلق رکھنے والی ہے، جیسا قرآن مجید وحی ہے، وحی مطلوع ہے، میری یہ کتاب بھی وحی سے تعلق رکھنے والی ہے۔ تو جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے بخاری شریف کو اپنی کتاب فرمایا۔ یہ اب یہ تو بتلایا گیا کہ ہمارے دین کی بنیاد، ہمارے مذہب کی بنیاد جو ہے کتاب و سنت پر ہے۔ اب ان سے اگر کوئی چیز ہم کو صراحتاً نہیں ملتی ہے تو پھر اجماع امت اور قیاس کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن بنیاد جو ہے کتاب و سنت، اور سنت کی بنیاد وحی پر ہے، یہ بھی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وحی کے بعد امام بخاری نے مسائل اور احکام کا بیان فرمایا، نماز کے مسائل، روزہ، زکوٰۃ، حج اور معاملات فلاں سبھی کو بتلایا، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو کتاب قائم فرمائی، کتاب التوحید فرمائی۔ حالانکہ عقل یہ چاہتی ہے کہ کتاب التوحید کو پہلے لانا چاہیے، لیکن امام بخاری نے اس کو پہلے نہیں لایا،
پھر اس کے تحت رد علی الجہمیہ کی بتلایا کہ فرقہ جہمیہ اور دیگر فرقوں کے اوپر رد کا ذکر کیا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تمہارے ایمان کی بنیاد جو ہے وہی پر ہے، تم ایمان لا لیے، اب ایمان کے بعد معاملہ ہے عمل کا، تو اس لیے امام بخاری نے وحی کے بعد جو ہے عمل کا ذکر فرمایا۔ یہ وحی ہے، یہ ایمان ہے، اس کے بعد یہ عمل ہے کہ نماز کیسا پڑھنا، روزہ کیسا رکھنا، وہ کیا کرنا، یہ اس کو بتلا دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد، عمل کرنے کے بعد آدمی مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک کہ خاتمہ بالخیر نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مرتد بھی ہو جاتے ہیں، گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے امام بخاری آخر میں کتاب التوحید کو لا کے بتلاتے ہیں کہ تو ایمان لایا، تو عمل کیا، تو علم سیکھا، سب کچھ کرا، لیکن تو مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو اپنے آپ کو عقائد حقہ پہ قائم نہ رکھے، تیرا خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اس سے آگاہ کرنے کے لیے گمراہ فرقوں کے عقائد کا رد شروع کر دیا۔ جب تک کہ تو اپنے عقائد کو گمراہی سے نہیں بچائے گا، کفر اور شرک سے نہیں بچائے گا، تو تیرا ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ تو امام بخاری کی یہ ترتیب ہم کو اس بات کی طرف بتلاتی ہے کہ آدمی آخر وقت تک اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتا رہے۔ چنانچہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، کہ کتنی نعمتوں کا آپ ذکر کریں گے کہ یہ دے، یہ دے، یہ دے، وہ اگر فہرست ہی شمار کی جائے تو عمر ختم ہو جائے، اللہ کی نعمتیں تو ختم نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا کرو؟ تو ان بزرگوں نے صرف ایک ہی جملہ میں مختصر سا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ بتلایا کہ دیکھو یہ نعمتیں بے شمار ہے، لیکن اس میں تم جو ہے یہ بات مانگو کہ یہ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر کی دعا مانگو۔ تو خاتمہ بالخیر اگر تم مانگ لیے تو پھر تمہارا بیڑا پار ہے۔ یہ اب دشمن جو ہے قرآن مجید میں فساد لانے سے جب عاجز ہو گیا، مجبور ہو گیا کہ نہیں لا سک رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو صحائف میں جیسا محفوظ کیا، مسلمانوں کے سینے میں بھی اس کو محفوظ فرمایا۔ تم کتابوں کو جلا سکیں گے لیکن جو مسلمان حافظ ہیں ان کے سینے کو تو نہیں جلا سکتے، ان کے سینے سے تو قرآن کو نہیں کھینچ سکتے۔ یہ اب اس کے بعد جو ہے یہ بات بتلائی گئی کہ دیکھو یہ تو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو بدلنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکام ہوئے۔ تو اب دوسری کوشش جو دین کی جو دوسری بنیاد ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے ہمارے مولانا سید ضیاء الدین صاحب سے فرمایا کہ حدیث شریف یہ دوسری جو ہے بنیاد ہے ہماری دین، قرآن پہلی اور حدیث دوسری۔ تو اب حدیث میں بگاڑ لانے کی کوشش کی یورپ کے لوگوں نے مستقل۔ سب سے پہلے تو اعتراض یہ کیا گیا کہ حدیث کی تدوین جو ہے 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد ہوئی، فلاں ہوا فلاں ہوا، تو اتنے عرصے میں جو ہے کیسے محفوظ رہی؟ اور اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے گئے۔ وہ شکوک و شبہات یہ پیدا کیے گئے کہ صاحب ایک راوی جو ہے ایک روایت کرتا، پھر دوسرا راوی اس کی مخالفت میں روایت کرتا۔ پھر بتلایا گیا کہ یہ جو ہے بعض بخاری شریف میں آپ جیسا پڑھ چکے ہیں کہ ایک حدیث 3 صفحے کی حدیث ہے، تو اتنی بڑی طویل حدیث کو من و ان یاد رکھنا کیا ممکن ہے؟ اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے تاکہ لوگ جو ہے حدیث کی عظمت سے جو ہے دور ہو جائے، اور حدیث کو جو ماخذ کے طور پہ مان رہے ہیں اس میں ان کا شک و شبہ پیدا ہو جائے۔ اگر یہ شک و شبہ بڑھتا گیا تو آدمی جو ہے
اگر کفر و شرک میں داخل نہیں بھی ہوا تو گمراہی میں ضرور داخل ہو جائے. تو دشمن کی یہی کوشش ہے کہ اس کو جو ہے کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے عقیدے میں داخل کر دو تاکہ شک کے ذریعے ان کا عقیدہ جو متزلزل ہو جائے. یہ ہو گیا. لیکن مستشرقین اس کوشش میں بھی ناکام. جتنا وہ کوشش کر سکتے تھے اس کے پورے جوابات دیے گئے، اس کے پورے جو ہے دلائل کے ساتھ ان کا رد کیا گیا، اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا. یہ ہوا. اب اس کے بعد جو ہے جو بات آتی ہے موجودہ دور میں جو ہے اب دشمن نے ایک نیا حربہ اختیار کیا. اب کیا ہے؟ تو سب سے پہلے محدثین کی عظمت کو ختم کرو. حدیث کو بولنے سے جو ہے ان کے اوپر یہ کہ طرح کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو تم متاثر کر سکتے کیا؟ تو بولے نہیں. تو اب محدثین کو متاثر کرو، ان کو مجروح کرو. اگر محدثین کا وقار مجروح ہو جائے اور ان کی روایتیں مجروح ہو جائے تو خود بخود علم حدیث کا وقار بھی متاثر ہو جاتا ہے. جب علم حدیث کا وقار متاثر ہو گیا تو تم لوگ جن احادیث سے استدلال کر رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہے باطل قرار پاتی ہے. تو اب اس کے لیے دشمن جو ہے دشمن کے طور پہ نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہمارے ہی لوگوں کو خرید کر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ صاحب دیکھا ہم نہیں بول رہے، ہماری جانب سے کوئی اعتراض نہیں آ رہا، آپ کے فلاں صاحب یہ بول رہے ہیں، آپ کے فلاں صاحب یہ بول رہے ہیں، آپ کے فلاں صاحب یہ بول رہے ہیں. تو میرے بزرگ اور دوستو، غور یہ اس بات پہ کرو کہ فلاں صاحب، فلاں صاحب، وہ فلاں صاحب یہ زیادہ معتبر ہے ہمارے پاس یا شیخ الاسلام زیادہ معتبر ہے؟ کہ یہ زیادہ معتبر ہے یا ہمارے محدثین زیادہ معتبر ہے؟ یہ معتبر ہے یا ہمارے صوفیاء کرام زیادہ معتبر ہے؟ تو 1400 سال میں اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ وتیرہ رہا ہے اس کے برخلاف اگر آج 1400 سال کے بعد کوئی بھی بول رہا ہوگا تو کیا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی بات کو ہم قبول کر سکتے ہیں؟ اگر یہ آپ سے کہا جائے کہ صاحب نہیں، 1400 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا لیکن کسی نے کہنے کی جرت نہیں کی، اب جرت مند پیدا ہوئے، تو میرے بزرگوں اور دوستو اس کا جواب یہ دے گا، کیا حضور پیران پیر نعوذ باللہ بزدلی کا مظاہرہ کیا؟ کیا ہمارے بزرگان دین محدثین کرام فقہاء کرام نے کوئی بزدلی کا مظاہرہ کیا؟ جبکہ ان کی ساری کتابیں موجود ہیں، ان کی تمام کتابوں میں عقائد اہل سنت و جماعت کو کھول کھول کے بیان کیا گیا. ان کی کتاب موجود ہے، ان کی سیرت موجود ہے، ان کے تمام چیزیں موجود ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو تم کیا ہے جن پر اعتماد کیا جائے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے جو تم کو مانا جائے؟ تو آج کا یہ دور اسی طرف لے جا رہا ہے. تو آج آپ جو بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، بخاری شریف کے پڑھنے کا مطلب صرف قرات و سماعت نہیں ہے. بخاری شریف کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے علم کی حفاظت کر رہے ہیں، وہیں پر آپ کی ذمہ داری اپنے قوم کی ایمان کی بھی حفاظت کرنا ہے، ان کے علم کی حفاظت کرنا ہے، ان کو گمراہی سے بچانا ہے. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے. تو اس طرح سے جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ بخاری شریف کی جو عظمت ہے اور اس کے جو راوی ہے ان کے اوپر جرح کی جائے، مسلم شریف کے راویوں پہ جرح کی جائے اور ان کے اندر نقائص نکالے جائے. اب چنانچہ آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں کہ آج ایک خیال پیدا ہوا لوگوں کو کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمیشہ قریب رہنے والے صحابہ تھے، ان سے اتنی احادیث مروی نہیں ہے جیسے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. تو اب ایک عقلی طور پر آپ کے ذہن میں ایک شک ڈالنا چاہ رہے ہیں
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کو جو ہے بنا بنا کے پیش کرتے رہے. یہ قریب رہنے والے اور یہ جو ہے دور رہنے والے، تو قریب رہنے والوں کی احادیث قلیل ہے اور باہر رہنے والے دور رہنے والوں کی احادیث کثیر ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ اعتراض جو ہے صحابہ کرنا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، تو صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ احادیث روایت زیادہ کرتے ہیں، تو ان کو حق تھا کہ ہم تم سے افضل ہے، ہم تم سے اعلیٰ ہیں، ہم تم سے جو بہتر ہیں، ہم کو اتنے احادیث نہیں معلوم، تم کو کیسا معلوم؟ یہ اعتراض ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کو مانا، قبول کیا اور ان کی تعریف کی، توصیف. تو جن کو حق تھا انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اور جن کو حق نہیں ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کو حق نہیں تھا یا ان کی روایت سند صحیح نہیں ہے. یہ اعتراض آج ہو رہا ہے. ان تمام سازشوں کا مطلب یہی ہے کہ اہل سنت و جماعت کی روایتوں کو مجروح کیا جائے اور آپ کو اپنے مذہب اور اپنے مسلک سے دور کیا جائے. یہی مقصد، اس کے سوا کوئی نہیں. تو اس طرح سے بتلایا گیا کہ دیکھو، آپ صحابہ کی سیرت پڑھ چکے ہیں، تاریخ پڑھ چکے ہیں، اور احادیث کتب میں بھی ان کی روایتیں پڑھ چکے ہیں. چنانچہ اب تفصیلات پہ نہ نہیں جاتے، ایک بات آپ کو بتلاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمائے، یاد فرمائے. طلب فرمانے کے بعد وہ آئے، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ دستک دو، آواز دو، پہلی مرتبہ دو، دوسری مرتبہ دو، تیسری مرتبہ، اس کے بعد بھی کوئی جواب نہیں آیا تو واپس چلے جاؤ. پوچھے کہ ابو موسیٰ اشعری کا جو ہے کھٹکا یا کہیں بلاؤ، لوگ آ کے دیکھ کے بولے چلے گئے. تو اب اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بلا کے پوچھا کہ میں تم کو بلایا تھا کیوں نہیں آئے؟ تو بولے کہ آیا تھا، لیکن 3 مرتبہ جو ہے آپ سے جواب طلب کیا، اجازت طلب کیا، کوئی جواب نہیں آیا تو واپس ہو گیا. تو کیوں؟ تو نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایسا ہی ارشاد ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو 3 مرتبہ آپ اجازت طلب کرو، اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو واپس چلے جائیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کیا سختی سے پیش آئے ان کے ساتھ کہ یہ تم جو روایت کر رہے ہیں اس کے بارے میں شہادت لاؤ، نہیں تو میں تم کو سزا دوں گا. ایک روایت میں یہ بھی. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے باہر نکلے، گھبراتے پریشان ہو کہ یہ کیا مصیبت ہے، اگر کوئی نہیں مل سکا، کوئی گواہ نہیں مل سکا تو میری مصیبت ہو جائے گی. ایک صحابہ کا حلقہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں سب سے کم عمر جو صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں. گواہی آئی، جب خاموش ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہی فرمایا کہ ہم لوگ کاروبار میں اور دیگر چیزوں میں مصروف رہتے تھے، جس کی وجہ سے ہم کو اس کا علم نہیں ہو سکا. آج یہ نہیں فرمائے حضرت عمر کہ ہم سب سے افضل ہے، ہم سب سے اعلیٰ ہے، ہم کو جنت کی بشارت دی گئی، ہم سے بڑھ کے ان کو علم کیسا ہوتا ہے. تو بتلایا گیا کہ وہ روایتوں کا معاملہ اور ہے، اور یہ معاملہ فضیلت ایک الگ چیز ہے. فضیلت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب سے زیادہ احادیث زیادہ یاد ہے. فضیلت اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے. تو وہ نعمت دی گئی عشر مبشرہ کو زیادہ احادیث کی بنا پہ دی گئی یا زیادہ عبادتوں کی بنا پہ دی گئی یا کس بنا پہ دی گئی؟ نہیں، کثرت احادیث کی روایت کی وجہ سے نہیں دی گئی، کثرت عبادت کی بنا پر نہیں دی گئی. وہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. وہ کسی عبادت پر، علم پر موقوف نہیں، وہ کسبی چیز نہیں، وہ عطائی چیز. تو اس کو جو ہے اب عقلی انداز سے بنا کے کہ نو افضل ہے، لہٰذا ان کو پاس زیادہ جو ہے احادیث ہونا تھا. تو علم ہونا اور ہے، احادیث کی کثرت کا ہونا اور. یہ بھی ایک فرق ہے. علم کا جو مطلب تو محدود سمجھ رہے ہیں
کہ یہ کتب احادیث میں جتنا علم ہے اتنے اسی کا نام علم ہے، ایسا بھی نہیں۔ علم ایک وسیع جو ہے کیا کہنا چاہے، وسیع وسعت رکھنے والا، بہت وسیع جو ہے کیفیت رکھنے والا ایک نام ہے علم جس کو کہتے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ صاحب یہ کثرت روایت کا نام علم ہے، تو پھر دوسری جو روایتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے جو روایتیں ملتی ہیں، کہ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس رب کی عبادت نہیں کیا جب تک کہ اس کو نہیں دیکھا، تو پھر آپ یہاں کہیں بتلا سکتے کوئی حدیث، کوئی کتاب حدیث میں اس کی روایت بتلا سکتے؟ نہیں بتلا سکتے۔ تو وہ آپ کا وجدان تھا، وہ آپ کا علم تھا، وہ آپ پر اللہ کا فضل تھا جو آپ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح جو ہے جب مصر فتح ہوا تو وہاں کا جو طریقہ تھا کہ دریا نیل میں جو ہے طغیانیں آتی، اور جب تک کہ کسی زندہ آدمی کو، جیسا دوسرے مذہبوں میں ہے بھینٹ دینا، جب تک کہ زندہ آدمی کو اس میں نہیں ڈال جاتا، ختم نہیں کیا جاتا، وہ نہیں تھمتا۔ جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے حاکم سے، گورنر سے، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ طغیانی آئی ہے، اس میں کسی نہ کسی ایک آدمی کو بھینٹ دینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے مذہب میں کسی زندہ آدمی کو بغیر جرم کے سزا نہیں دے سکتے، ہم نہیں دیں گے۔ پھر یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا لکھا، اے دریا اگر تو خدا کے حکم سے چل رہی ہے چل، اگر رکتی ہے تو ہم کو تیری حاجت نہیں ہے، اللہ ہمارا محافظ۔ یہ چٹھی لکھے اور اس میں ڈال دیے دریا، تو یعنی ختم۔ اب آپ فرمائیے صاحب یہ جو ہے روایت کا نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ کچھ ہے، یہ بعد میں ذکر کی گئی، کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں یہ چیز موجود پائیں گے آپ؟ تو علم ایک اور چیز ہے، کثرت روایت ایک اور چیز ہے، فضیلت ایک اور چیز ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے عزیز طلبہ آپ یہ سمجھ لو کہ آج کے دور کے فتنے کیا ہیں اور سابق میں کیا ہوتا رہا ہے، ان دونوں کا تقابل کرتے ہوئے اب ہم کو آئندہ کے لیے کیا منصوبہ بنانا چاہیے، کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہ چیز جو آپ نے ابھی جو قرات فرمائی ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح تو میں اسے وقت کر چکا تھا، اب مزید تفصیل کی اس میں ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت آپ کو جو ضروری ہے، جس کی طرف آپ کو جو ہے متوجہ کرنا ہے ہمیں، وہ یہی ہے کہ آپ اپنی ذات کی حفاظت جیسا کر رہے ہیں ویسے ہی اپنے قوم کی حفاظت کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کیجیے، اور اسی کو آپ اپنی بنیاد بنائیے، اور یہ طریقہ جو ہے اپنے بزرگوں کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق آپ اس کو اختیار کیجیے۔ کوئی بھونڈا طریقہ، کوئی جو ہے غیر صحیح طریقہ اختیار کرنا، یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہمارے مذہب میں نہ اپنے مسلک۔ ہمارے پاس علم کا جواب علم سے ہے، علم کا جواب جہالت سے نہیں، تو قلم کا جواب قلم سے دیجیے، علم کا جواب علم سے دیجیے، اور سب سے پہلے اپنے اندر پختگی پیدا کیجیے، تب کہیں جا کر آپ جواب دینے کے قابل بنیں گے۔ جب تک کہ ہمارے اندر پختگی نہ آئے ہم جواب دینے کے قابل نہیں بن سکتے۔ تو یہ ہے، تو اس طرح جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اگرچہ کہ فقہ حنفی پہ کئی جگہ اعتراض کرتے رہے، آپ پڑھ رہے فلاں مسئلے میں یہ بعض الناس بل کے اعتراض کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی حنفیہ سب سے زیادہ پڑھتے ہیں بخاری۔ امام بخاری احناف پر اعتراض کرنے کے باوجود بھی کوئی حنفی مدرسہ بخاری سے خالی تو نہیں، تو اس کا مطلب کیا؟ یہ کس بات کی اشارہ کر رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کے درمیان علمی اختلاف ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان سے عداوت نہیں کی جا سکتی،
کہ امام بخاری ہمارے مخالف ہے. ارے امام بخاری کی ان سے پہلے امام شافعی مخالف ہے، ان سے پہلے امام مالک مخالف ہے، ان سے پہلے امام احمد ابن حنبل مخالف ہے. مخالفت جو ہے دین کے بارے میں کی ہے، علم کے بارے میں کہ عداوت نہیں کرے. تو مخالفت ایک الگ چیز ہے، عداوت ایک الگ چیز ہے، یہ دونوں میں فرق نہیں کر رہے. تو یہ جو مخالفت ہے علم کی بنیاد پر، چونکہ امام بخاری بھی مجتہد ہے، ان کا اجتہاد ہمارے اجتہاد کے خلاف ہے. وہ کوئی حنفی تو نہیں ہے، وہ شافعی تو نہیں ہے. کہیں امام شافعی کے بھی خلاف کرتے ہیں، کہیں امام احمد ابن حنبل کے بھی خلاف کرتے ہیں، کہیں امام مالک جو ان کے استاد ہیں ان کے بھی خلاف جاتے ہیں. یہ اگر تم مخالفت کو بنیاد بنا کر عداوت کا راستہ پیدا کریں گے تو یہ ہلاکت کا راستہ ہے. امام اعظم کی مخالفت کو ان کے شاگرد نہیں کرے، امام ابو یوسف نہیں کرے، امام محمد نہیں کرے، امام ظفر نہیں کرے. جب امام اعظم کے شاگرد خود ان کی مخالفت مسائل میں کر رہے ہیں، اور ایک دو مسئلے میں نہیں بلکہ فقہا لکھتے ہیں کہ 2 ثلث مذہب میں صاحبین کا اختلاف. استاد ایک بولے، شاگرد ایک بولے، استاد ایک بولے، شاگرد ایک بولے. تو یہ اختلاف علمی ایک الگ چیز ہے اور مخالفت نفس ایک الگ چیز ہے. تو اس کو جو ہے مخالفت نفس پر محمول نہیں کرنا بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، اختلاف علم پر محمول کرو. یہ ہے. اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم، حالانکہ ایک روایت کے مطابق امام مسلم جو ہے شاگرد بھی ہوتے ہیں، لیکن امام بخاری پر سخت اعتراض بھی کیا، مقدمہ مسلم میں جو ہے سخت اختلاف بھی کرے. تو یہ اختلاف کرنا ایک الگ چیز ہے، اور بد اخلاقی، عداوت، نفس، اس کو داخل کرنا ایک الگ چیز. تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ احتیاط کریں اپنے زبان کی، کیونکہ حدیث شریف میں آپ جیسا پڑھے ہیں، جو کوئی اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا. تو یہ کیوں بتلایا گیا کہ زبان کی بے احتیاطی، قلم کی بے احتیاطی انسان کو جو ہے زیادہ حق سے ہٹا دیتی، اور نفس میں جب پڑ گیا تو پھر شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے. تو یہ ہے. تو اس طرح سے میرے بزرگ اور دوستوں اور عزیز طلباء، یہ جو بخاری شریف آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے اس کو سمجھ، اور اس کے مطابق ہم کو کیا عمل کرنا چاہیے اس کو جو ہے یاد رکھو. اور انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں اس پر عمل کرنے سے خیر و برکت آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ذریعے اللہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحاب الاکرمین اجمعین. کیا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحاب الاکرمین اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله الطيبين وأصحاب الأكرمين أجمعين برحمتك.